اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ ہے وما من دابۃ سورہ یوسف 12 نمبر کا پارہ ہمارا، اور یہ نصف ہو چکا ہے۔ اب یہ ہمارا پارٹ ہے 31 اور رکوع 2 ہو چکے ہیں اس سورہ یوسف کے۔ اب ہم یہ یہاں سے پڑھیں گے 20 آیتوں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں واپس زبر ہے، جلدی پڑھیں گے، اور الف سے پہلے زبر ہے، یہ حرف مدہ، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہ الف پڑھنے میں نہیں آئے گا، لکھنے میں آیا ہے۔ اسے لام کو سیدھا لام میں ملائیں گے اور زال کو لگائیں گے شین میں۔ یہ الف اور یا دونوں کو ہی چھوڑ کے جب پڑھیں گے ہم، اور را زبر کے ساتھ ہے، کھڑا زبر کے ساتھ پورے ہیں، اور یہ نون ہجے میں لگائیں گے، روا میں بالکل نہیں پڑھا جائے گا۔ میم نون را زیر میر، میم نون میم زیر میم، اس میم کو اس نون کی جگہ رکھ کے پڑھیں گے، اور راپور ہے، یہ بھی راپور ہے، زبر کے ساتھ ہے، اور یہ مد منفصل ہے، 4 الف کے برابر سے کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ باریک کاف باریک ہے، چھوٹا کاف ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو کھڑے زیر کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے، کھڑا زبر کو بھی ایسے ہی حرف مدہ کی طرح۔ اور یہ مد منفصل ہے، یا پڑھا نہیں جائے گا، اور یہ کھڑا زبر ہے ایک، اور یہ 4 الف کے برابر ہمیں کھینچ کے پڑھنا۔ اور یہ نون بھی اسی طرح سے ہجے میں لگائیں گے، روا میں بالکل نہیں پڑھا جائے گا، اسی کی طرح الف نون یا زبر این، اور یہ اخفا اور غنہ دونوں کر کے ہمیں پڑھنا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے تو یہ حرف لین ہوتا ہے، اسے جلدی پڑھیں گے، نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں، تھوڑا سا بھی نہ کھینچیں۔ 2 زبر کے بعد الف نہیں پڑھا جاتا، لیکن آیت آ گئی تو اب ایک الف پڑھا جائے گا، وہ ایک زبر پڑھا جائے گا، یہ بھی حرف مدہ ہو جائے گا۔ وقال الذين اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث۔ سا باریک ہوتا ہے، ہا بڑا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر، کھڑے زیر کی طرح اسے بھی کھینچ کے پڑھنا۔ اللہ کا لام زبر کے ساتھ ہے، پور پڑھیں گے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین۔ یہ قلقلہ ہے اس میں، یہ ادغام واو ہے، تنوین کے بعد واو بھی شد ہے، تو یہ ادغام واو ہوا۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو جلدی پڑھیں گے، اسے الف سے پہلے زبر ہے تو اسے تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے ان کو۔ زال باریک ہوتا ہے، اللہ کا لام پر ہے، یہ مد منفصل ہے، 4 الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہ بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یہ بھی یہاں الف مد ہے۔ قالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ دال میں قلقلہ ہے اور میم میں شد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے بھی، یہاں بھی میم میں غنہ کر کے پڑھیں۔ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ یہ نون اگر پہلے جزم ہوتا پھر تجدید ہوتا، ہجے میں لگاتے ہیں، اس حرف کو رما میں بالکل نہیں پڑھتے۔ اب یہ نون کو الف نون را زبر را ایسے پڑھیں گے، را ہجے میں لگائیں گے، رما میں نہیں پڑھیں گے۔ برہان ربی کذالک، زال باریک ہے، کذالک نہیں پڑھیں گے، اسے کوئی پڑھتے ہیں کذالک 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 نہیں، زال باریک ہوتا ہے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین واستبق الباب وقدت دال وقت ہے، قط
قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. یہ دونوں الف بالکل نہیں پڑھے جائیں گے، اور یہ ادغام واو ہے، با میں قلقلہ. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. دیکھیے یہ دو زبر کے بعد الف آ رہا تو یہ اظہار کا قاعدہ، یہ بھی اظہار کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد الف آ رہا. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه، ایک چھوٹا کافی بڑا، كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. یوسف عارض عن هذا. یہ سکتا ہے، یہاں رکیں گے لیکن سانس نہیں توڑیں گے، آگے چلیں گے. واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. یہ ہے اقلاب کا قاعدہ ہے، نون ساکن بعد میم آ رہا، پھر با ہے، اس کے بعد غنہ اور اخفا دونوں کر کے پڑھیں گے. اور سلے کا مطلب ہوتا آگے چلنا، ملا کے پڑھنا. لذنبک انک کنت من الخاطئین. یہ ہماری ہو گئی 29 آیتیں. انہیں کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور نئے چینل پہ سبسکرائب کریں. دیکھیے یہ 32 ہمارا کل پڑھیں گے، اور یہ رکو 3 سے پڑھیں گے کل انشاءاللہ. اسی کو یاد کریں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے والا بنائے. آمین.